حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم سب اس بات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام بالآخر ختم ہو جائے گا اور سارے انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں انسان نے جو کچھ کیا کمایا ہے سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں کیے گئے اعمال اچھے یا برے اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے قیامت کے دن انسانوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ آسمان و زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا اور سب کچھ آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ ذو الجلال والاکرام جو اکیلا ہے، قوت و شان و شوکت کا مالک ہے، یہ سب کچھ اس کے سامنے پیش ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن مجرم زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کی قمیص، یہ بلائی لباس تارکول کے لک اس کے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ احکم الحاکمین بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ آخرت کا تذکرہ، جہنم کی ہولناکیاں اور وعیدیں، مجرمین کے لیے دردناک عذاب، اللہ احکم الحاکمین نے یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اچھی طرح اسے سمجھ لیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس سے ڈر کے اپنے معاملات درست کر لیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقی الہ اور معبود صرف ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سارے منظرنامے کو دیکھ کے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے اس کے عقیدے کی بنیاد پہ۔ اگر عقیدہ شرک کی آمیزش سے پاک ہے، کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے قطعی طور پہ مبرہ ہے، تو پھر تو انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے اعمال کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مال دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا حصول اللہ ذو الجلال والاکرام کے احکامات کے تابع ہو اور اس کا استعمال شریعت کے مطابق ہو تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا وبال بھی ہے، بہت بڑی مصیبت بھی ہے۔ اگر اس کا حصول درست نہ ہو تو بھی یہ مصیبت ہے، اور اگر اس کا استعمال درست نہ ہو تو بھی یہ مصیبت ہے۔ ہمارے ہاں فی زمانہ ہر ایک کو الا من رحم اللہ یہ دھن سوار ہے کہ مجھے ہر حال میں مال جمع کرنا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ مال جمع کرنا کیسے ہے، کیا حصول مال کے میرے ذرائع اور طریقے جائز ہیں؟ کیا جن اسباب اور ذرائع کو اختیار کر کے میں دولت جمع کر رہا ہوں
اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان ذرائع کو میرے لیے جائز رکھا ہے یا حرام کیا ہے؟ یہ سوچے بغیر مال جمع ہوتا ہے، اور جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ لاپرواہی کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ بے توجہی کے ساتھ آیا کہاں سے اس کی بھی کوئی فکر نہیں، اور جا کہاں پہ رہا ہے اس کی بھی کوئی فکر نہیں۔ اور ایک بہت بڑا عنصر ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو مال کے حصول میں اور مال کے خرچ کرنے میں شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے چند ان باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی جو معاشرے میں عام طور پہ رائج ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ شرک قرار پاتی ہیں۔ مال کا استعمال، اس میں شرک کا عنصر کیا ہے؟ اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے، اور مال خرچ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر تو یقیناً یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب کہ اگر ایک لقمہ کھانے کا اپنی گھر والی کے منہ میں ڈالیں، اپنے بچوں کو آپ کوئی نعمت سہولت فراہم کریں، تو اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر یہی مال اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو چھوڑ کے خرچ کیا جاتا ہے تو یہ باعث گناہ ہے۔ اور اس کی بعض صورتیں جب انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کے بالمقابل کسی اور کو اپنا معبود بنا کے، کسی اور کو اپنا حاجت روا بنا کے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا قرار دے کے اس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو یہ شرک۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اعلان کیا ہے، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ان صلاتی، میری نمازیں، مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جتنی بدنی عبادات ہیں، وہ نماز کی صورت میں ہوں، وہ روزے کی صورت میں ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہوں، حج عمرے کی صورت میں ہوں، کسی کی معاونت کرنے کی صورت میں ہوں، کسی صورت میں جس میں آپ کا جسم بروئے عمل آتا ہے، ان صلاتی و نسکی، اور اس کے بعد میری قربانی، جانور کا ذبح کرنا، مال کا خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے رستے میں دینا، کسی غریب پر، کسی مسکین پر، مدرسے میں، دین کے کام میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، یہاں وہاں جہاں بھی آپ مال خرچ کرتے ہیں، تیرا جسم بھی سارا اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، تیرا مال بھی سارا اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ وَمَحْيَايَ، اور تیری زندگی کا ہر لمحہ اور اٹھنے والا ہر قدم اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہونا چاہیے۔ وَمَمَاتِي، اور تجھے موت آئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری میں موت، تجھے اللہ کے لیے مرنا چاہیے۔ یہاں تھوڑا سا توقف کر کے یہ بات سمجھو، اللہ کے لیے مرنا کیا ہے؟ انسان اللہ ذو الجلال والاکرام کی اطاعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچتا ہے جس سے اللہ ذو الجلال والاکرام کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اس حال میں اسے موت آئے گی تو یہ اللہ کے لیے مرنا ہے۔ وہ روزے کی حالت میں مر گیا تو اللہ کے لیے مرا ہے، وہ نماز کی حالت میں مر گیا تو اللہ کے لیے مرا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں جا کے شہید ہو گیا وہ اللہ کے لیے مرا ہے، حالت اطاعت میں بستر مرگ پر فوت ہو گیا اللہ کے لیے مرا ہے، وہ کام کاج کرتا ہوا فوت ہو گیا اللہ کے لیے مرا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو غیر اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ان جھوٹے خداؤں کے سپرد کیا ہوا ہے، جو باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے ملجا و ماوا ہیں، یہی ہمارے آقا و مولا ہیں،
یہی ہماری تقدیروں کے مالک ہیں. وہ جب بھی مریں گے، جس حال میں بھی مریں گے، ان کی موت اللہ کے لیے موت نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، کوئی بے حیائی کے ارتکاب میں، لڑکیوں کے جھگڑے میں، گینگ وار میں مارا گیا تو اس کے گھر پہ بھی تختی لگ جاتی ہے شہید. جو کرسی اقتدار کی ہرس میں مارا گیا وہ بھی شہید. جسے صحیح طور پہ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس نے نماز زندگی میں کبھی سنت کے مطابق ادا نہیں کی، اسلامی شعار کا جسے کوئی احترام اور تقدیس کا لحاظ نہیں، جو اسلام کی بنیادی عبادات کو اور تعلیمات سے ناواقف ہے، وہ اپنے لیڈر کے علمبرداری میں مارا گیا تو شہید. یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے موت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے کاموں میں آتی ہے، اور جو موتیں لیڈروں کی رضا کے لیے آتی ہیں، جو اللہ کی شریعت کے بالمقابل کسی اور قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے آتی ہیں، وہ انہی کے لیے موتیں ہوتی ہیں، وہ موت اللہ کے لیے نہیں ہوتی. بنوسو کی ہمارے موضوع سے متعلق یہ ہے، تیرا مال اللہ کے لیے خرچ ہونا چاہیے. لا شریک لہ، نہ تیرے بدنی عبادت میں، نہ تیری مالی عبادت میں، نہ تیری زندگی پر اختیارات کے اعتبار سے، یا نہ تیری موت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے. اللہ ذو الجلال والاکرام کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے جس کے لیے تیرا جسم حرکت کرے، جس کے لیے تیرا مال خرچ ہو، جس کے لیے تو جیے، جس کے لیے تو مرے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی چاہے تو اختیار کر لیں، جی چاہے تو چھوڑ دیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. زمانہ کدھر جاتا ہے، دنیا کے رجحانات کیا ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، برادری کی ڈیمانڈ کیا ہے، قطع نظر اس بات سے میری تیری اولین ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے آپ کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی شریعت کا مطیع بنائیں. کتنی ایسی موتیں ہیں ہماری زندگی میں جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اور کتنی ایسی زندگیاں ہیں جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ ان بنیادی عبادات پہ عمل پیرا نہیں ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جن کا آپ کو مکلف بنایا، آپ دنیا میں جتنے بھی عظیم الشان کارنامے انجام دے دیں، آپ کے ان کارناموں کی آخرت کے اعتبار سے کوئی قدر و قیمت نہیں. آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کی جبین نیاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، آپ اللہ ذو الجلال والاکرام پہ کامل بھروسہ اور تقیہ کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اتباع میں آپ جو کام کرتے ہیں، ان کاموں کی قدر و قیمت ہے. اللہ ان کا صلہ دیتا ہے انسانوں کو بسا اوقات دنیا میں بھی اور لازمی طور پہ آخرت میں. ہمارے ہاں اپنے مسائل کے حل کے لیے انسان غیر کے سامنے جاتا ہے، درباروں پہ، مزاروں پہ، آستانوں پہ، ادھر ادھر یہاں وہاں بہت خاک چھانتا ہے. قرآن کہتا ہے ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. یہ جا کے غیروں سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے جا کے دامن پھیلاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی مشکلات کا رونا روتے ہیں. اور اللہ ذو الجلال والاکرام جب ان سے مشکلات دور کر دیتا ہے تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے؟ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. اللہ ذو الجلال والاکرام نے نعمتیں انہیں دی، کاروبار نہیں چلتا تھا، چلایا رب نے، اولاد نہیں تھی، دی اللہ نے، بیمار تھا، شفا اللہ نے عطا کی، تنگ دست تھا، فراوانی اللہ ذو الجلال والاکرام نے عطا کی. لیکن یہ ظالم جا کے غیر کے سامنے جھکتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ملا. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. وہ اپنے مال کا ایک حصہ ان کے لیے خاص کر دیتے ہیں جن کا مال کے عطا کرنے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا.
مشرکین مکہ یا اس زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتوں کے نام پہ جانور چھوڑے جاتے تھے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ لات کے نام کا ہے، یہ منات کے نام کا ہے، یہ حبل کے نام کا ہے، یہ نائلہ کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا. ان پہ سواری نہیں کی جائے گی، ان کا دودھ نہیں استعمال کیا جائے گا، انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا، ان کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. کیوں؟ یہ پیروں کے نام پہ ہیں، یہ بتوں کے نام پہ ہیں. کیا خیال ہے یہی سارا کچھ آج ہو رہا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھنے والے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ریوڑ اچھا ہے، پھل پھول گیا، بہت پہلے سے یہ نظر مانی جا چکی ہوتی ہے کہ فلاں پیر کے نام پہ میں جانور ذبح کروں گا. کاروبار اچھا لگ گیا تو فلاں دربار پہ جا کے دیکھ دوں گا، اور باقاعدہ پورے جانور ان باباؤں کے پیروں کے نام پہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو یہ بھی ہو رہا ہے اور عام ہو رہا ہے. بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، منت مانی ہے، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی جھنڈ نہیں اتروائیں گے، بال نہیں اتروائیں گے، پیر کے دربار پہ جا کے اتروائیں گے، اس کے دیے میں جا کے چراغ ڈالیں گے، فلاں کے آستانے پہ جا کے دیکھ دیں گے، فلاں کی قبر پہ جا کے چادر چڑھائیں گے. قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اولاد ہم نے دی، یہ بودیاں پیروں کے نام کی رکھتے ہیں. مال ہم نے دیا، یہ جانور درباروں کے نام پہ وقف کرتے ہیں. کاروبار میں نفع ہم نے دیا، یہ دیگیں جا کے ان باباؤں کی قبروں پہ چڑھاتے ہیں. ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہم نے کی، یہ قبرستانوں میں جا کے ان پیروں فقیروں کی قبروں کے چراغوں میں تیل ڈالتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اللہ رب ہو کر قسم اٹھا رہا ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. اللہ کی قسم، آسمان و زمین میں اس سے بڑا مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ مسئلہ کائنات کی تخلیق کا واحد سبب ہے. خالصتاً اللہ کی بندگی، اس کی توحید کا اقرار، اس کی توحید کے لیے جینا، اس کی توحید کے لیے مرنا. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون. یہ جو ظلم کا بازار تم گرم کرتے ہو، یہ جو جھوٹ تم بولتے ہو، یہ جو شریعت کی نافرمانی تم کرتے ہو، اور پیروں کے نام پہ جانور، ان کے چراغوں میں تیل، ان کی قبروں پہ چادریں اور ان کے ناموں کی دیگیں اور چڑھاوے، ہم قیامت کے دن تم سے سوال کریں گے. اور اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ ہم تمہارے ان اعمال کے بارے میں تم سے پوچھیں گے. دیا ہم نے تھا، رزقناہم، عطا ہم نے کیا تھا، اور تم نے اس کا حصہ غیروں کے لیے نکالا. یہ تب بھی تھا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. اللہ حکم الحاکمین نے صریح لفظوں میں حکم دیا، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. نمازیں بدن اللہ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وانحر مال جانور اللہ کے لیے ذبح ہونے چاہیے، اللہ کے لیے استعمال ہونے چاہیے. نہ تیرے بدن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق ہے، نہ تیرے مال پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق ہے. یہاں مال کے بڑے حصے، یہ درباروں کو اتنی آمدن کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے اللہ کے نام پہ دیا، دیا اللہ کے نام پہ ہے، اور دیا کہاں پہ؟ دربار پہ. اللہ اکبر.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی فتویٰ دیا اس میں، کہتے ہیں نیت یہ ہے کہ فلاں کے حصول تقرب کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دینا ہے، چاہے دیتے وقت اللہ کا نام لے کے دیا ہو، چاہے ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہو، آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیں، لیکن دیا کسی پیر کے نام پہ ہے، دیا 11ویں والے کے نام پہ ہے، دیا کسی دربار کے نام پہ ہے، فرمایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے، پورے ملک میں کسی کے پاس اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنی درباروں کے مجاوروں کے پاس آمدن ہوتی ہے، کہیں سے اتنے پیسے برآمد نہیں ہوتے جتنے ان مزاروں کے غلوں سے پیسے نکلتے ہیں۔ دینے والے کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، اور دیتے کہاں پہ ہیں؟ قبروں پہ جا کے۔ میرے عزیز بھائیوں، اچھی طرح سمجھ لو یہ مسئلہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں مجھے اللہ کے نبی نے بیان کیا، 4 چیزیں بیان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا؟ لعن اللہ من لعن لغیر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ درباروں پہ جا کے ذبح کرنا۔ آپ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، لیکن اگر کسی مزار پہ جا کے ذبح کیا ہے تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ صاحب دربار کے لیے ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک روایت اور بھی ہے، میرا پسندیدہ لیڈر آ رہا ہے، اس کی آمد پہ کالے بکرے ذبح کروں گا۔ اگر تو آپ نے کالے بکرے ذبح کیے تشکر کے طور پہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ تشکر ہے، شکر ہے۔ اور اگر آپ نے بکرے ذبح کیے چاہے اللہ کا نام لے کے، اس لیے ذبح کیے کہ لیڈر صاحب خوش ہو جائیں کہ میرا یہ کارکن بڑی میرے سے محبت کرتا ہے، میرے آنے پر بکرے ذبح کر دیے، یہ حرام ہے۔ یہ ذبح کرنا بھی حرام ہے اور ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں لیکن اندر نیت کیا؟ لیڈر خوش ہو جائے کہ میرے کارکن نے میرے لیے بکرے ذبح کیے۔ جو کام خیر اللہ کے لیے کیا گیا وہ شرک ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کو شرک کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حکم الحاکمین قیامت کے دن کہیں گے انا اغنی شرکاء عن الشرک، جاؤ میں تمہارے شریکوں سے بھی بری ہوں، میں تمہارے شرک سے بھی بری ہوں، مجھے تمہاری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے تم نے کیا تھا اس سے جا کے اجر لے لو، میرے پاس تمہارے لیے اجر نہیں ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا اس پہ اللہ کی لعنت۔ یہ لاکھوں روپے کے جانور جو قبروں پہ جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، جو مزاروں درباروں پہ جا کے ذبح کیے جاتے ہیں، جو عرسوں کے لیے پالے جاتے ہیں اور میلوں پہ سنبھال سنبھال کے جا کے ان پیروں کے اور ان شوق آبادوں کے نظر کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ واللہ یہ صریحاً شرک۔ اور یہ حدیث سیدنا علی المرتضی بیان کرتے ہیں، جن کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ پکھنڈ ہوتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے غیر کے علاوہ اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، جس نے اپنے والدین پر لعنت کی اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔
اپنے والدین کو برا کہنا، بدتمیزی کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ان کے سامنے گستاخی کرنا، یہ عمل بھی مستوجب لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا أَوْ مُحْدَثًا، جو بدعات کو قبول کرتا ہے یا بدعتی کی عزت کرتا ہے، ایسی عزت جس کی وجہ سے وہ بدعات میں آگے بڑھتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ بدعتی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم ختم دیتے تو نہیں ہیں، گوانڈی دعا کے گل دین تو چلو جی ہن محلے داری پھر کھا تو لئی دے۔ سبحان اللہ، دینا تھا تو حرام، کھانا تھا تو بالکل جائز۔ او بھائی یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، ختم کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ 11ویں والے کے نام پہ۔ میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کا ذمہ دار ہوں۔ 11ویں والا کون ہے؟ رب ہے؟ کیا وہ انسانوں کا خالق ہے؟ کیا وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کیا وہ تیرا معبود ہے؟ اگر وہ رب نہیں ہے، آسمان و زمین کا مالک نہیں ہے، ارض و سما کا خالق نہیں ہے اور تیرا معبود نہیں ہے، تو پھر تو اس کے نام پہ کیوں کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو یہ شرک ہے، کرنا بھی شرک ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا بدعتی کو پناہ دینے کے مترادف ہے، اور جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، واللہ ہمارا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ لوگوں کی عزت کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن آپ کسی ایسے معاملے میں عزت کریں جیسے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے گناہ کرنے پر، بدعت کو رواج دینے پر، یا اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے خود ساختہ دین کو پھیلانے پر اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایسی عزت کرنا حرام ہے۔ آپ اعراض کریں اس سے، فلا تقعدوا معاہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ایسا بندہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کا مذاق اڑا رہا، اس کی نافرمانی کر رہا، اسے روکیں، نہیں رکتا تو الگ ہو جائیں، اس سے بیزاری کا اظہار کریں، تب تک ان کے ساتھ مت بیٹھیں جب تک وہ یہ غلط کام چھوڑ نہیں دیتا۔ جو صحیح کام ہے اس میں تعاون کریں، لیکن غلط کام میں اس کی عزت نہیں۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیوں، فوتگی ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں تعزیت کی پٹی پر، ہم پکے اہل الحدیث ہیں، ہم کبھی بدعت نہیں کرتے، لیکن آنے والا دعا کہو جی، فاتحہ کہو جی، کلام بخشو جی، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں۔ او جی چھڈو جی مولوی صاحب ہن کنوں کنوں سمجھائیے، تیرا ہاتھ اٹھانا دلیل ہے ان کے لیے، یہ اہل الحدیث اگر میرے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ جائز ہے، تو بدعت کی عزت کر رہا ہے۔ اور بھائی باپ تو تیرا مرا ہے، تعزیت تو تیرے پاس کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے فکر ہونی چاہیے اپنے مرنے والے کی بھی، اپنے مرنے کی بھی۔ اور اس فکر کی دلیل کیا ہے؟ اگر وہ بدعت کرتا ہے تو جرت کے ساتھ اسے کہہ کہ نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقع اس کام کا نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، میرے لیے بھی کریں، میرے ابو کے لیے بھی کریں، لیکن یہاں تعزیت کے لیے آئے ہو وہ طریقہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا اختیار کیا ہے، یہ طریقہ نہیں۔ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو کم از کم چپ تو رہو، اس کا ساتھ تو نہ دو۔ 9 محرم کی نیازیں پکتی ہیں،
حلیم پکتا ہے، ہم پکاتے نہیں ہیں لیکن دینے والے کو منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی جھنڈیاں لگتی ہیں، ہم لگاتے تو نہیں ہیں لیکن جب پڑوسی ہماری دکان سجا دے تو ہم اسے کہتے بھی کچھ نہیں۔ کاروبار جو کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ پورے بازار میں یہ ایک گستاخ ہے جسے رسول اللہ کی آمد کی کوئی خوشی نہیں۔ محرم الحرام میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا، دھلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی آ گئی اسے اسلامی نقطہ نظر میں اسے سیلیبریٹ نہیں کرنا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے آل رسول کے جانے کا غم نہیں؟ اللہ اکبر، یہ معیار ہے زندگی کا؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، زندگی کا معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہم کریں گے۔ اور یاد رکھو 10 محرم الحرام آ رہا ہے، آگے محرم بہت بڑا سانحہ، لیکن تاریخ اسلام میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا سانحہ بھی موجود ہے۔ میں آج ہی حرم نبوی مسجد نبوی میں ایک کلاس دیکھ رہا تھا، طالب علم اپنے شیخ کے سامنے حدیث پڑھتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی خبر ہے۔ توفی رسول اللہ ہے، قبض رسول اللہ ہے، اللہ کی قسم سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے پورا مجمع، وہ حدیث پڑھ نہیں پا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ۔ لیکن کیا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو یوں منایا جیسے ہم محرم کو مناتے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کو کوئی اچھا کام نہیں کیا گیا؟ اپنے آپ کو سنت کا پیروکار بنائے۔ لعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض، زمین کے نشانات مٹانے والا، کلی پٹ کے تھوڑی پراں کر دو، پتھر اٹھا کے تھوڑا سا اس طرف کر دو، بننا چھانگ رہا ہے کسی ذرا دبا کے لگاؤ، وہ تھوڑی سی اس طرف چلی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، لعنت کی اس پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اور واللہ اتنا بڑا مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور خاص اس پہ توجہ دلائی۔ سیدنا طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں موقوفاً طارق ابن شہاب سے ایک روایت نقل کی ہے، صحیح السند موقوف روایت۔ بنو اسرائیل میں سے یا پہلی قوموں میں سے 2 آدمی تھے، لمبی داستان ہے، جا رہے تھے، ایک دربار شریف تھا، مجاوروں نے کہا جی اس پہ چڑھاوا چڑھاؤ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، المختصر اور کچھ نہیں تو ایک مکھی پکڑ کے پیر صاحب کے نام کی پھینک دو، ہم چھوڑ دیں گے، نہیں تو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک نے پھینک دی، جان بچ گئی لیکن جہنم میں چلا گیا، دوسرے نے انکار کر دیا، جان چلی گئی لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنت عطا کر دی۔ ایک مکھی 4 لاکھ کا بیل نہیں، 1.5 لاکھ کا بکرا نہیں، 15,000 کی بننے والی دیگ بھی نہیں، تیرے بیٹے کے سر پہ بڑے ہوئے بال بوتی بھی نہیں، ایک مکھی جس کی روح زمین میں کوئی حیثیت نہیں اللہ کی مخلوق میں، جس نے پیر کے نام پہ دی وہ جہنم گیا، جو نہ دینے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا وہ جنت چلا گیا۔ اور سمجھو میرے بھائیو یہ بات، قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، لوگو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جنت حرام کر دی، ومأواہ النار،
اس کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور واللہ ہے ہم تو اسے بڑا سہل لیتے ہیں، ایسے ہی کہتے جی وہ نہیں جی مولوی جی ارادہ تو کوئی نہیں سی، ویسے اللہ کا شکر ہے ساڈا عقیدہ بھی بڑا چنگا، پر میں کہا چلو ویسے چل دیں دربار تے ذرا۔ تو ویسے کیا ہے؟ عقیدہ بھی بڑا اچھا ہے، اہل الحدیث بھی پکے ہو، پر گوانڈیاں نے دسیا سی کہ اتھے چل جائیے تو خیر مل جاندی، جو رسول اللہ بتاتے رہے اس پہ اعتبار نہیں آیا، جو قرآن کہتا رہا اس پہ یقین نہیں ہوا، ایک پڑوسن نے آ کے بتایا تو میں اولاد لینے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو لے کے غیر کے در پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معرکہ تبوک کے لیے تیاری کر رہے تھے تو مدینہ منورہ کے چند کلمہ پڑھنے والوں نے ایک مسجد بنائی اور اللہ کے نبی کو درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ابھی تو میں جہاد کے سفر میں نکل رہا ہوں، واپسی پہ آ کے کسی دن چکر لگاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی جاتے تھے، ایسی پاکیزہ مجالس میں افتتاح کے لیے جاتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری دادی یا نانی اور میری اماں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ مختص کیا نماز کے لیے، ہم نے اللہ کے نبی کا کھانا پکایا، آپ تشریف لائے، آپ کی دعوت بھی کی اور پھر آپ کی امامت میں ہم نے نماز بھی پڑھی گھر میں، اور وہ نماز فرضی نہیں تھی۔ انس بن مالک کے گھر کی مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے، وعدہ کر لیا ان سے۔ جب تبوک سے لمبے سفر پر واپس آئے، رستے میں تھے تو اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی احق، وہ مسجد جو بنائی گئی ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ اس مسجد میں کبھی نہ جائیں۔ کیوں؟ یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ مسجد مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، نیا فرقہ بنانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کے لیے بنی۔ بنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے مسئلہ سمجھو، ہے مسجد، ہے مسجد اور کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ مسجد دین کے لیے نہیں بنی، یہ اللہ کے لیے نہیں بنی ہے، یہ تو منافق ہیں، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی ہے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی نہیں جائیں گے۔ اللہ یہ مسجد ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں ہم تو نیکی کی نیت سے مسجد بنائی ہے اور کوئی ارادہ نہیں۔ نیکی کی نیت سے دربار پہ جاتے، اللہ کے لیے بات سمجھو، نیکی کی نیت سے چڑھاوا چڑھاتے، نیکی کی نیت سے چراغ میں تیل ڈالتے، نیکی کی نیت سے قبروں پہ چادریں بچھاتے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیکی کا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں جو نفاق چھپا ہوا ہے ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا، وہ مسجد جو اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی،
اللہ کے نبی کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جاں بازوں کو بھیج کے اس مسجد کو ملیا میٹ کر دیا، گرا دیا اس مسجد کو۔ کیا یہاں وہاں جو ڈھیریاں بنی ہوئی ہے وہاں اللہ کے لیے جایا جاتا؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، ہمارے ہاں نظر ماننے کا ایک بڑا رواج ہے۔ اللہ بیٹا دے گا تو یہ کریں گے، سیزن اچھا لگے گا تو یہ کریں گے، شرط لگا کے نیکی کرنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن کوئی بہت اچھا کام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بخیلوں سے مال نکلواتا ہے۔ یہ جو نظر ہے نا، منت، اگر اتنے پیسے بچ گئے تو اتنے مسجد میں دوں گا، اگر یہ ہو گیا تو پھر مدرسے میں سولر پلیٹ لے کے دوں گا۔ یہ جو اگر مگر کے ساتھ خرچ ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بخیلوں سے مال نکلواتا ہے۔ اور بخل کوئی مستحسن چیز شریعت اسے پسند نہیں کرتی، لیکن بہرحال جائز ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ نے اہل جنت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے جو وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہیں انہیں نبھاتے۔ لیکن نظر کیسی؟ نظر جو اللہ کی اطاعت میں ہو، نظر جو رب کی فرما برداری میں، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، وہ پوری کرنا جائز ہے۔ ایسی نظر جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی پر ہو یا رسول اللہ کی معصیت میں ہو، اسے پورا کرنا حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، جو اللہ کی اطاعت میں نظر مانتا ہے وہ پوری کرے، اور جو ایسی نظر مانتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو وہ نظر پوری نہیں کرے گا، اس کا کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے، نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نظر دو قسم کی ہوتی ہے، فمن کان نظر فی طاعت فذلک للہ فیہ الوفاء، جو نظر اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت میں ہو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ اور فرمایا ومن کان نظر فی معصیتہ فذلک للشیطان، جو نظر اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو وہ شیطان کے لیے ہے، لا وفاء فی، اسے پورا کرنا جائز ہے۔ اچھا، اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نظر معصیت کیا ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس کی صورتیں کیا ہیں۔ یہی صورت، بچے کے بال نہیں اتروائیں گے جب تک وہاں نہیں جائیں گے، منہ نہیں دھوؤں گی جب تک وہ نہ گھر آ جائے، یہ کام ہو گیا تو دیگ چڑھاؤں گی دربار پہ، ایسا ہو گیا تو پیر صاحب کے دیے میں تیل ڈالوں۔ در مختار فقہ حنفی کی بڑی معروف کتاب ہے، ایک چھوٹی سی عبارت اس میں سے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں وَعَلَمْ ان النظر الذی یقع للاموات، اچھی طرح جان لیجئے ان النظر یقع للاموات، وہ نظریں جو مردوں کے لیے مانی جاتی ہیں، من اکثر العوام وما یؤخذ من الدراہم والشمع والزیت ونحوها، درباروں پہ جا کے پیسے چڑھانا، چراغ جلانا، دیے میں تیل ڈالنا، ونحوها، کپڑے باندھنا، پیر شلوار شاہ کے دربار پہ جا کے شلوار اتار کے باندھ دو، بیٹا مل جاتا ہے، دوپٹے باندھنا، پیر کے تالاب میں پیسے پھینکنا، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھانا، ان کے ناموں کی دیگیں پکا کے اور بکرے ہاں کے اور جانور لے کے جانا، ونحوها،
الی ذرائع الاولیاء الکرام. میں جھوٹے پیروں کی بات نہیں کرتا. امام صاحب لکھتے ہیں سچے اولیاء، سچے ولی، ان کی یادگاروں پر یہ کام کرنا، پیسے، چادریں، تیل، مجاور بن کے بیٹھنا، جانور دینا، نظریں ماننا. فرمایا تقرباً الیہ، تقرباً الیہم، صاحب قبر کے تقرب کے لیے، ولی کی خوشنودی کے لیے، اولیاء اور اقطاب کی رضا جوئی کے لیے. فہو بالاجماع باطل و حرام. علماء احناف کا، ائمہ احناف کا فتویٰ ہے بالاجماع پیروں کے ناموں پہ یہ چڑھاوے چڑھانا، تیل ڈالنا، چراغ جلانا، چادریں چڑھانا، جانور ذبح کرنا، درباروں پہ پیسے جا کے ڈالنا، فہو بالاجماع باطل و حرام. بالاجماع یہ عمل باطل اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا. اللہ کے نبی، میں نے مقام بوانا پر جانور ذبح کرنے کی نظر مانی، تو کیا میں وہاں جا کے جانور ذبح کروں؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے. حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا وہاں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں جس کی پرستش کی جاتی ہو؟ بت صرف پتھر کا نہیں ہوتا، جس کی بھی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے وہ بت ہی ہوتا ہے. وثن، کوئی غیر اللہ کا مزار جس کی عبادت کی جاتی ہو، جس کی رضا کے لیے لوگ وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہوں. حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جواب دیا اللہ کے نبی نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا سوال، حل کان فیہا عید من اعیادہم، کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ اللہ اکبر. ہم پکے اہل حدیث ماشاءاللہ لوہے جیسے، بس شغل مغل میں میلہ دیکھنے چلے جاتے ہیں. کیا دیکھنا ہوتا ہے وہاں؟ پہلے عقیدہ ساڈا کوئی نہیں، اسی سمجھتے اے مرن والا کر کچھ نہیں سکتا، بس اودا ہی گئے سی، ذرا رونق بڑھائی ہے جا کے. تیرا جانا لوگوں کے لیے دلیل بنا ہے، وہ پکا اہل حدیث وہاں پھر رہا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے اللہ ذو الجلال والاکرام نے پابند کیا تھا، جس حق کو اختیار کر کے تو خود اس سے رکا ہے، لوگوں کو روک. تو نے اس حق کو روندا اور خود وہاں چلا گیا. اگر اس پیر کو مشکل کشا سمجھ کے گیا ہے تو مشرک ہو گیا. اگر مشکل کشا نہیں سمجھا، ویسے ہی گیا تھا تو امر حرام کا ارتکاب کیا ہے، گناہ گار ہوا. حل کان فیہا عید من اعیادہم، وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی نہیں لگتا. فرمایا اوف بنظرک، اب جائز ہے، آپ نیت کر لیں کہ یہاں سے ساہیوال میں جا کے جانور ذبح کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ: کوئی دربار نہ ہو اور کوئی میلہ نہ لگتا ہو. اگر وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یا وہاں کوئی جاہلیت کا میلہ لگتا ہے، اور میلے سارے جاہلیت کے ہی ہوتے ہیں، میلے سارے جاہلیت کے ہی ہوتے ہیں. کسی صحابی کی کوئی ہسٹری آپ نے کبھی پڑھی ہے کہ میلے پہ گیا؟ کسی تابعی نے اپنی حدیث مرتب کرنے والی کتاب میں یہ باب قائم کیا ہو کہ فلاں کا میلہ ہوا اور میں وہاں گیا؟ سب کچھ ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی سوئے کب، اللہ کے نبی جاگے کب، رسول اللہ نے قضائے حاجت کیسے کی، آپ نے پانی کیسے پیا، آپ نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے نماز کیسے پڑھائی، آپ سواری پہ چڑھے کیسے، آپ اترے کیسے، صحابہ اکرام نے آپ کے وضو کے پانی کو سنبھالا کیسے، صحابہ نے آپ کی پیروی کیسے کی. ایک ایک عمل
قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے محفوظ کر دیا۔ کہیں یہ سنا کہ اللہ کے نبی میلے پہ گئے؟ میلوں پہ جاتے رہے میلوں کو روکنے کے لیے، میلوں پہ جاتے رہے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، میلوں پہ جاتے رہے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے، اس کا ابطال کرنے کے لیے، اس کو غلط قرار دینے کے لیے۔ کوئی ایسی نظر جو میلوں ٹھیلوں کی جگہ پہ ہو، درباروں مزاروں پہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظر پوری کرنے سے منع کیا ہے۔ سیدنا قردم بن سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے ایک نظر مانی ہے، پوری کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا نظر کس لیے مانی؟ علی وسن اول نسبن، بت کے لیے یا آستانے کے لیے؟ اول نسبن، بت کے لیے یا آستانے کے لیے؟ ہمارے ہاں بت تو نہیں ہیں، پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، درختوں کی پرستش کا رواج نہیں ہے، البتہ آستانوں کی صورت میں تو بت خانے موجود ہیں۔ آل وسن اول نسبن، تیری یہ نظر بت کے لیے ہے یا آستانے کے لیے؟ عرض کیا اللہ کے نبی نہ بت کے لیے نہ آستانے کے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ میں جو کچھ کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں جو میں نے نظر مانی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائز ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال یہ بھی سوچنا چاہیے آ کہاں سے رہا ہے، اور یہ بھی سوچیں کہ جا کہاں پہ رہا ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کے رستے پہ جا رہا ہے تو یہ مال ہمارے لیے شرک کا سبب ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔